اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، یعنی منور فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، مثال دی، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو منور فرمانے والا، روشن فرمانے والا ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے، فیہا کمشکات، جیسے سینہ ہے، چراغ دان ہے۔ اب چراغ دان سے مراد انسان کا سینہ ہے، اس کی شکل چراغ دان کی طرح ہے۔ آپ لالٹین دیکھتے ہیں نا آج کل بھی، تو وہ اس کی اس طرح کی شکل ہوتی ہے، تھوڑا اس طرح ڈھلوان اور پھر سیدھا۔ پہلے زمانوں میں گھر بنتے تھے تو گھر کے دروازے کے دائیں بائیں گلیوں میں چراغ رکھ دیتے تھے روشنی کے لیے، تو وہ بھی اس طرح شکل ہوتی تھی، آرچ کی جو شکل ہوتی، جیسے محراب بنتے ہیں، محراب، یہ چراغ دان کی شکل ہوتی ہے۔ ہمارا سینہ، یہ دیکھیے، یہ گردن ہے، یہاں اللہ رب العزت نے یہ پسلیوں کا ایک نظام بنایا۔ اگر آپ نے ڈھانچہ کبھی دیکھا ہو، تصویر دیکھیں، ایکس رے دیکھیں، تو وہ اس طرح ڈھلوان میں آتا ہے، پھر سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو پسلیوں کا ڈھانچہ جس کے اندر سینہ، دل، سارا کچھ چھپا ہوا ہے، اور اوپر ہمارے تھروٹ گردن کے ساتھ جو ملتا ہے، اس کی شکل دیکھیں تو وہ چراغ دان کی مانند ہے، آرچ کی طرح ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ دان ہو، فیہا مصباح، یعنی مومن کا سینہ، اس کے اندر چراغ رکھا ہو، اس چراغ دان کے اندر چراغ رکھا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے کے اندر ہو، اس سے مراد قلب ہے۔ یہ جو شیشہ ہے وہ قلب ہے، دل ہے، اور چراغ اس دل کے اندر جل رہا ہے۔ اور دل کو شیشہ اس لیے کہا کہ جب آپ شیشے کے چراغ دان میں نور کو جلاتے ہیں تو جیسے بلب ہوتا ہے، بلب دیکھیں نا، وہ شیشے کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ شیشہ نہیں جل رہا۔ آپ ٹیوب کو دیکھیں، بلب کو دیکھیں تو وہ شیشہ نہیں جل رہا ہوتا، وہ تو کور ہے، اس کے اندر وہ تار ہے جو جل رہی ہے، روشن ہو رہی ہے، جو منبع نور بن گیا، جہاں سے روشنی پھوٹ رہی ہے، وہ اندر تار ہے، اور اس کو کور کرنے کے لیے ٹرانسپیرنٹ وجود چاہیے، تو شیشہ کا بلب بنا دیا گیا، تو اس میں سے شعاعیں پھیل کے باہر جا رہی ہیں۔ اس طرح مومن کا قلب، جب اللہ کا نور الہی جب اس میں آ جاتا ہے تو وہ پھر قلب کی حیثیت ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے، شیشے کی طرح، اور اس کے اندر نور الہی کا چراغ جل رہا ہوتا ہے، اور نور الہی کے چراغ کی شعاعیں جب نکلتی ہیں تو دل کی دیواریں، یہ میں نے کہا نا، اس دل کے اندر محل ہے اس قلب کا، تو یہ جو گوشت ہے، پوست، اور اس کے جو مسلز ہیں، ٹیشو، یہ دیواریں حائل نہیں ہوتی، وہ اس کا نور، بدن کی دیواریں بھی حتیٰ کہ حائل نہیں ہوتی، وہ نور پھر نکل جاتا ہے اطراف و اکناف میں۔ تو فرمایا وہ چراغ گویا زجاجہ میں ہے، اور جو زجاجہ پھر اس چراغ کے جلنے سے، نور الہی کا چراغ جب جلتا ہے قلب مومن میں، انسان کے دل میں، تو وہ اس طرح لگتا ہے کأنہا کوکب دری، کہ جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ جس طرح اندھیری رات میں ستارہ چمکتا ہے اور روشنی نظر آتی ہے، اس طرح مومن کا دل آسمان سینہ میں اس چمکتے ہوئے ستارے کی طرح روشن ہوتا ہے، اس کی شعاعیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے بیان کیا، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور وہ مبارک سینے سے وہ چراغ روشن ہے، ہو رہا ہے، شجرۃ مبارکۃ زیتون، زیتون کے درخت سے وہ روشن ہو رہا ہے وہ چراغ، لا شرقیہ ولا غربیہ، وہ ایمان کی طرف اشارہ ہے، اور علم اور معرفت الہیہ کی طرف اشارہ ہے، مشکات نبوت محمدی سے وہ نور لے رہا ہے، مالا اعلیٰ سے انوار الہیہ کو لے رہا ہے، اور چمک ہو کر وہ نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی اس کی کوئی سمت نہیں ہے، وہ کسی سمت کا محتاج نہیں، چونکہ نور حق ہے، اور نور حق سمتوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ پھر یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، جس کے اندر یہ چراغ، یہ نور روشن ہو جائے تو پھر اس کی عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے کہ وہ اگر آگ نہ بھی چھوئے تو تب بھی لگتا ہے کہ یہ زیتون کا تیل بھڑک اٹھے گا، یعنی کتابیں نہ بھی دیکھے تو تب بھی علم کے چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ لو لم تمسسہ نار سے مراد یہ ہے وہ جو عام عادت کے ذرائع علم ہیں، کتابوں کے، اساتذہ کے، مدارس کے، اسکولوں کے، کتب کے انبار کے، لائبریریوں کے، اگر ان کو نہ بھی چھوا ہو تو جب یہ نور حق دل کے اندر روشن ہو جاتا ہے تو اسے ڈائریکٹلی مالا اعلیٰ سے علوم اور معارف ملنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ایسی باتیں پھر وہ صاحب نور قلب بیان کرتا ہے کہ کتابوں کو چھوئے بغیر وہ علم دیتا ہے، کتابوں کو کھولے بغیر وہ علوم اور معارف کے سمندر بہا دیتا ہے، کتابوں پر کی محتاجی کے بغیر اس سے علم جنم لیتا ہے۔
معارف جنم لیتے ہیں۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے یہ مثال دی۔ میرا مراد یاد رکھ لیں، نہ اصل درخت ہے زیتون کا، نہ تیل ہے، نہ اس کو آگ کا چھونا ہے۔ کیوں؟ فرمایا نور علی نور، اور اگر وہ اس کے بعد ایسے نور کا حامل مومن، مرد مومن جس کا قلب نور حق کا چراغ بن گیا ہے اور مالا اعلیٰ کا نور علم اور معرفت کی شکل میں وہ چشمہ بن کے پھوٹ رہا ہے اس کے قلب سے، اگر ایسا مرد مومن اگر کتابوں کو پڑھ لے اور نصابات کو پڑھ لے تو نور علی نور، پھر اس کا نور کسبی، علم کسبی بھی ہو جاتا ہے اور علم وہبی بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا علم عالم ناسوت کے علم بھی جمع ہو جاتے ہیں اور عالم ملکوت اور عالم جبروت اور لاہوت کے علم بھی جمع ہو جاتے ہیں، علوم الہیہ بھی جمع ہو جاتے ہیں اور علوم ارضیہ اور علوم کونیہ بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ تو نور علی نور، وہ نور پہ نور ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اس نور سے ہدایت عطا کرتا ہے۔ اب جو میں نے کہا کہ اس سے مراد ایکچول درخت یا تیل نہیں ہے، یہ مثال دی اللہ پاک نے اپنے نور کی، مرد مومن کے سینے اور قلب کے ساتھ خود کلیئر کر دیا۔ یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ پاک نے فرمایا لوگو یہ آیت پڑھ کے کہیں اس سے زیتون کا روغن نہ سمجھ لینا کہ بازار چلے جاؤ ابھی زیتون کا اولیو آئل خرید کے لے آئیں، اس سے کوئی چمک آ جائے گی، یا زیتون کا درخت نہ سمجھ لینا۔ فرمایا میں نے مثال دی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو مثال میں میسج کیا دینا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو میں نے آپ کو ساری مثال دی ہے، تیل کا جلنا، زیتون کا نام لینا، درخت کا ہونا، شرقی غربی کا نہ ہونا، اور وہ اتنا اجلا شفاف تیل کے آگ چھوئے بغیر بھی جل اٹھے، یہ ساری باتیں مثال کے طور پہ فرمائی ہیں تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ میں کس نور کی بات کر رہا ہوں۔